بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شہر کا ایک شخص تھا جو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیوی تھی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، یہ ناگن ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، تو خیال کر، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، یہ ڈس لے گی اور زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، تمہیں کیا خبر، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ ناظرین، اس لالچی انسان نے ناگن کو گھر میں رکھ لیا۔ گھر میں ایک بکری تھی۔ گھر والے اس بکری کا دودھ صبح و شام پیا کرتے تھے۔ ناگن نے بکری کو ڈس لیا۔ ناظرین، بکری تڑپ کے مر گئی۔ بیوی اور بیٹا کہنے لگے کہ اس ناگن کو گھر سے نکال دیا جائے، اس نے ہماری لاڈلی بکری کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس لالچی انسان نے کہا کہ بکری کتنے کی ہے؟ بیٹا بولا 6 دینار کی۔ تو باپ بولا، سونے کا انڈا 50,000 دینار کا ہے، تو بکری کی فکر چھوڑو، انڈا تو مل رہا ہے نا۔ کچھ دنوں بعد اس کالی ناگن نے اس لالچی انسان کے قیمتی گھوڑے کو ڈس لیا۔ گھوڑا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو بیوی اور بیٹے نے پھر سمجھایا کہ بس کر دے، یہ ناگن ہے، یہ ڈسے گی اور ہمارا گھر اجاڑ دے گی۔ اس لالچی اور مفاد پرست انسان نے کہا، گھوڑا کتنے کا ہے؟ بیوی نے کہا کہ 20 دینار کا۔ لیکن میری ناگن کا انڈا کتنے کا ہے؟ 50,000 دینار کا۔ تو چھوڑو، گھوڑا نیا لے آئیں گے۔ مالک نے ایک نوکر گھر میں رکھا تھا، اس نے چارہ اٹھایا تو اندر ناگن بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ پر ڈس لیا۔ غریب نے چیخیں ماری، زہر سے پورا جسم پھٹ گیا، لیکن مالک کو ترس نہ آیا۔ کہنے لگا، نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، یہ ناگن ہے۔ وہ بولا، پاگل ہو گئے ہو، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ ناظرین، وقت گزرنے لگا۔ چند مہینے سکون سے گزرے۔ لوگ بات کو بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے بیوی کی رونے کی آواز آئی۔ جب بیوی چیخی تو خاوند دوڑا تو کہنے لگی، لے، تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ، تیری کالی ناگن میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ ناظرین، وہ لالچی شخص پاگلوں کی طرح ابھی بیٹے کو اٹھا کر طبیب کے پاس لے جانے لگے تھے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے تشریف لے آئے۔ بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رونے لگا، چیخنے لگا۔ جنازہ اٹھا کر لوگ اسے دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا اور گھر سے نکل کر جانے لگی تو وہ لالچی انسان واپس آ کے کہنے لگا، تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا۔ میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو لیکن ماں پکارنے والا بیٹا نہ ہو؟ میری ساری آرزویں اجڑ گئی، تیری لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ وہ بولی، اب کیا فائدہ، اب بات ختم ہو گئی۔ بیوی نکلی، وہ صحن میں آیا، ڈنڈا اٹھایا، ناگن کو مارا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہ پاگلوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ وہ کہا کرتا تھا، میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بیٹا بچا ہے، نہ گھر بچا اور نہ کوئی وفادار دوست بچا۔ ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا، اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔